ماڈریٹرز ہیں جناب آصف فرخی اور جناب ناصرہ زبیری صاحبہ. جناب آصف فرخی صاحب مشہور نقاد، رائٹر، مترجم اور کراچی لٹریری فیسٹیول کے بانی ممبران میں سے ہیں. جناب آصف فرخی کو تمغہ امتیاز حکومت پاکستان کی جانب سے اور پرائم منسٹر لٹریری ایوارڈ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی جانب سے 1997 میں دیا گیا ہے. جناب ناصرہ زبیری صاحبہ کراچی کی شاعرہ ہیں، سینئر جرنلسٹ اور میڈیا پرسن ہیں جو گزشتہ 20 سالوں سے میڈیا سے وابستہ ہیں. بزنس ریکارڈر، آج نیوز، جیو نیوز اور نیوز 1 سے وابستہ رہ چکی ہیں. ان کی شاعری کا مجموعہ 8ویں کراچی لٹریری فیسٹیول میں شائع ہوا تھا اور وہاں پر اس کی انوگریشن ہوئی تھی. اس وقت وہ اپنی چوتھی کتاب پر کام کر رہی ہیں. شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. حرف باریاب کے نام سے یہ سیشن ہے جسے ناصرہ زبیری صاحبہ اور آصف فرخی، ہم اس میں پاکستان کے مایہ ناز شاعر افتخار عارف صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے اور کچھ ان کا کلام سنیں گے. تو ناصرہ صاحبہ، آپ اور میں ہم درخواست کرتے ہیں افتخار عارف صاحب سے کہ مسند پہ تشریف لائیں تاکہ ہم پروگرام کا آغاز کریں. افتخار عارف صاحب تشریف لائیے. جیسے آپ پھر آپ سے کچھ فرمائش کروں گا، پھر ناصرہ زبیری صاحب سوال اور پھر فرمائش. جی بہت شکریہ افتخار عارف صاحب کہ آپ تشریف لائے اور یہاں گفتگو کا آپ کو اب آواز آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ میں افتخار عارف یہ نام دوبارہ زور سے لیتا ہوں تو مائک کام کرنے لگے گا. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ نام سنتے ہی لہو تیز دوڑنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. آپ آگے آ جاؤ بھائی. اب آواز آ رہی ہے؟ میں پھر بولنے کی کوشش کرتا ہوں. حرف باریاب ناصرہ زبیری اور آصف فرخی، اس میں ہم افتخار عارف صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے اور ان کا کلام سنیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جب یہ سیشن شروع ہوگا اور ہمارے حلق سے ایک ذرا زوردار نعرہ نکلے گا تو بہت سی باتیں سنائی بھی دیں گی. عارف صاحب، اس سے پہلے کہ حاضرین محفل بھی ذرا ہوش میں آئیں اور آپ سانس لے سکیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی ذاتی شناخت کے حوالے سے اور خود آپ کی نظر میں وہ شناخت کیا ہے؟ تم بھی تو افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، تو کیا آپ اپنے آپ کو 12واں کھلاڑی اب بھی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بے حد احسان مند ہوں آپ کا اور ناصرہ کے آپ کے لفظ میں آپ نے تھوڑا مائک کے قریب کر کے بولیے. اصل میں اس میں شاید مائک کا اتنا قصور نہ ہو جتنا میری آواز کا ہے. اصل میں دیکھیے کوشش کرتا ہوں کہ شاید وہ ابھی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے. اب اگر اچھا جناب ٹھیک کیجئے، کیونکہ یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے کہ افتخار عارف صاحب گفتگو میں روک رہا ہوں اور ان کی آواز آ نہیں رہی. ہیلو جی، اب آپ بتائیے اب کا کیا قصہ ہے؟ ہیلو، اب تو بالکل ہی نہیں آ رہی ہوگی. اب آئی. جی میں کوشش کروں گا مائک میں بولنے کی.
دیکھیے یہ حرف باریاب ہے, یہ باریاب ہو رہا ہے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, آپ کی تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں, احسان مند ہوں. اور آصفیاں اور ناصرہ یہاں ہیں, انہوں نے آج کی اس محفل میں بطور میزبان ان کا میں شکر گزار ہوں, اور اپنی دوست امینہ سید صاحبہ کا کہ انہوں نے اس تقریب میں مدعو فرمایا. اصل میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں, اور بالکل یہ تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں, کہ جن کا یہ خیال ہے کہ انہیں پروردگار عالم کی طرف سے بہت نعمتوں سے نوازا گیا اور کرم فرمایا گیا. اور یہ جو بات آپ نے کہی, میں نے بہت سے کام کیے رزق کے حصول کے لیے. میں نے ریڈیو پاکستان سے خبریں پڑھی, میں نے ترجمے کیے, میں پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے پروگرامز کیے. بہت دیر تک میں ایک بینک سے وابستہ رہا, وہاں بھی میں نے بی بی سی وغیرہ سے بھی پروگرامز کیے. پھر اردو مرکز سے وابستہ رہا, اکیڈمی, یہ سارے جو منصبی ذمہ داریاں ہیں, یہ بظاہر میں ان کو ہیچ نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی کوشش کی, لیکن اول و آخر جو میری شناخت ہے, اور وہ قائم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, میری ذات تک یہ ضرور ہے کہ میں اپنی شناخت کا سب سے معتبر حوالہ شاعری ہی کو سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر کبھی میں جس مذہب میں ہوں اس میں دوسرے جنم کا تصور نہیں ہے, لیکن اگر دوسرا جنم ہوتا تو میں شاعر کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. ویسے تو عارف صاحب یہ ایک جنم بھی کافی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ اگر شاعر نہ ہوتا, تو آپ نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ آپ جب یہاں پاکستان آئے اور آپ نے کراچی کی ادبی محفلوں میں جانا شروع کیا تو آپ شعر کم کہتے تھے. کراچی کے ایک بڑے ذہین اور فقرے باز شاعر نے آپ سے کہا, نام میں نہیں لیتا, آپ چاہیں تو لے لیجئے گا, یہ کہا کہ بھئی افتخار عارف آپ بھی آ کے دوسری غزل پڑھ دیں تاکہ آپ کا کلیات مکمل ہو جائے. آپ نے پھر یہ طے کیا کہ کلیات ہی ہونا چاہیے. اصل میں ایسا ہے کہ نوجوان ہم لوگ جب ہوتے ہیں, اور شاعر شاید ہمیشہ نوجوانی ہوتا ہے, اس زمانے میں بہت سے تیزی ہوتی ہے, جملہ بازی ہوتی ہے, فقرے بازی ہوتی ہے, کبھی جانبداری کے سبب سے, کبھی رشک کے سبب سے, کبھی حسد کے سبب سے. لیکن اب ان جملوں کو سنبھال کے رکھنا میرے بس میں نہیں رہا کبھی بھی, اور ان کو لے کے میں نے زندگی نہیں گزاری. وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, اور عبید اللہ علیم ان کا نام تھا, وہ میرے ساتھ کام بھی کرتے تھے. تو ہم نے غربت کے دن بھی ساتھ گزارے, اور سب دن میں نے ان کے قریب سے دیکھے. اور پھر میں ٹی وی میں جب تھا تو وہ اسی ادارے میں کام کرتے تھے ایک اور حیثیت میں, مگر دوستی ہماری بہت تھی. ایک دن کیا ہوا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب تشریف لائے, اور اطہر نفیس صاحب نے ان کا کھانا کیا. وہ ناظم آباد میں رہتے تھے. ناظم آباد میں اسی گلی میں ہمارے دوست انتخاب عالم صاحب وہاں رہتے تھے, نصیر ترابی صاحب اسی گلی میں رہتے تھے, خوشبخت عالیہ اس زمانے میں وہیں رہتی تھیں. اور جب میں اس میں گیا تو بحیثیت شاعر کے نہیں گیا تھا. تو وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا, قمر اصغر علی خان نام تھا ان کا, بڑے بھائی کا, اطہر نفیس صاحب کے. تو یوں ایسے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے سب, اور تو یہ طے ہوا کہ ایک شاعر جو ہے ایک دور پڑھے گا اور پھر دوسرا دور پڑھے گا, اور ایسے پڑھیں گے. ظاہر ہے میں اس میں مجھے زبردستی جب اس میں بھیڑا گیا تو میں نے ایک غزل سنائی اور ایک غزل سنائی. دور مکمل ہوا. اس میں اطہر نفیس, اوسط محمد خان, ہمارے دوست نگار صہبائی, یہ سب اس میں موجود تھے, سلیم احمد صاحب. وہ دور مکمل ہوا. پھر ایک دور ہوا, پھر میں نے ایک غزل سنائی. پھر ایک اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا, تو وہ جو ٹیلی فون تھا قمر صاحب کا, اس پہ فون آیا کہ جہاں وہ لوگ تھے کہ میرے کوئی دوست
وہ آ گئے ہیں نیچے, ہم کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں. تو عبید اللہ علیم نے کہا کہ ابھی وہ جو تمہارے 2 شعر رہتے ہیں وہ تم سنا دو تاکہ تمہارے کلیات کا خاتمہ ہو جائے. کم از کم ایک تو شاعر اپنا پورا کلام پڑھ کے جائے. اچھا, حالانکہ علیم ہی ان لوگوں میں تھے, علیم, حمایت علی شاعر, نصیر ترابی, رضی اختر شاہ, اور خاص طور پر سلیم بھائی, جنہوں نے بڑی میری نوجوانی کے زمانے میں بہت ہی حوصلہ افزائی کی. جب میری پہلی غزل چھپی, شاید پہلی غزل تو نہیں کہنا چاہیے جو, تو سب سے پہلے دونوں غزلوں پہ جو حملے ہوئے وہ دونوں دوستوں کی طرف سے ہوئے. اور دونوں دوستوں نے مختلف جہتوں سے حملے کیے. ایک غزل چھپی میری, کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے, اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو. یہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا, تو اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو, یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے. اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو, یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے. اور کیا کہ یہ التزام بھی عرض ہنر بھی. اور اس زمانے میں نئے نئے مہاجر ہوئے تھے اور نئے نئے ہجرت کے دنوں سے گزرے تھے, تو کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش, ہر ایک سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الزام آپ کو صحیح بھی ہو تو برا لگتا ہے. یعنی اب ہم کہنے ہیں اس لیے کہ بھئی اب کیا کریں, تھے تو مہاجر. اچھا, اب وہ اور یہ بات آپ نے خوب کہی, اس شہر کے سارے لوگ سوچ رہے ہیں کیا کریں, ہیں تو آخر. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی چاہے آپ نے اس سے نقصان ہی اٹھایا ہو اس کے ہونے کا. مثلا میں تو ہمیشہ سندھ سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میں تو سندھی ہوں اور اول و آخر سندھی ہوں, لیکن میرے کہنے سے کیا ہوگا اگر فریق ثانی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا. کیا بات ہے. اچھا, کسی بھی معاہدے میں دونوں طرف کا ماننا ضروری ہے نا. تو یہ لیکن خیر, وہ جب میں نے یہ غزل لکھی کہ یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے, اور اسی کو بات نہ کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش, عذاب دربدری کس کے گھر میں رکھا جائے. ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش, عذاب دربدری کس کے گھر میں رکھا جائے. اور کیا کہ ہوا بھی ہو گئی میثاق تیرگی میں فریق, ہوا بھی ہو گئی میثاق تیرگی میں فریق, ہوا بھی ہو گئی. اور کیا کہ چراغ نہ برہ گزر, کوئی چراغ نہ برہ گزر میں رکھا جائے. ہوا بھی ہو گئی میثاق تیرگی میں فریق, کوئی چراغ نہ برہ گزر میں رکھا جائے. وفا, ابھی ہماری نئی شادی ہوئی تھی, وفا بھی ہو گئی, وفا گمان ہی ٹھہری تو کیا ضرور کہ اب, وفا گمان ہی ٹھہری تو کیا ضرور کہ اب لحاظ ہم سفری بھی سفر میں رکھا جائے. وفا گمان ہی ٹھہری تو کیا ضرور کہ اب لحاظ ہم سفر. جب یہ غزل چھپی تو جو ہمارے سب سے اچھے دوست تھے, دو تین چار عالم غربت کے ساتھی, ان میں سے ایک نے کہا کہ کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. یہ تو کام کتوں کا ہوتا ہے. اچھا, اب میں ان کا نام اس لیے نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی دل آزاری ہوگی. مگر وہ سگے دنیا والا شعر آپ نے اسی کے بعد کہا تھا. اچھا, یہ پتہ چل گیا. اب وہ میں نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کتوں کا کام ہے. اچھا خیر, وہ تھوڑے دنوں کے بعد میری ایک اور میں نے غزل لکھی, اور وہ غزل نسبتاً اس کی شہرت وغیرہ ایسے جیسے ہو جاتی ہے نوجوانوں کے کلام, اور وہ میری لاٹری نکل آئی, اور وہ نور جہاں نے وہ غزل گا دی. دیار نور میں تیرا شموں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری وحشت ہو. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو دوسرے جو دوست تھے اسی گروہ کے, یعنی میرے دوسرے دوست, انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے.
تو میں نے کہا یا اللہ یہ کس قصے میں پڑ گیا. میں اچھا خاصا کسوٹی کر رہا تھا, میری شہرت ہو رہی تھی. یہ جو میں شہرت اس میں شاعری میں آیا ہوں تو لیفٹ رائٹ جو ہے وہی لوگ مجھے مکے مار رہے ہیں. میں نے جناب بہت دیر نہیں شعر لکھے. ایک شعر میں آپ کو کہہ کے کہ اب جناب دن گزرتے رہے, 4-5 برس ہو گئے. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں, میں کسی مشاعرے میں نہیں جاؤں گا, کہیں شعر نہیں پڑھوں گا. ایک روز عشرے کا دن تھا, روز عاشور, اور ہم سب پیدل یہ جو جگہ ہے سولجر بازار والی, اس والی سڑک پر محفل جی خراسان میں اس پر جا رہے تھے. تو اب میں ان 2-3 شاعر ہم وہ تھے جو فاقہ شکنی سے بچنے کے لیے زیلنس کافی ہاؤس میں جا کے چھپ کے کچھ کھا پی رہے تھے. تو ہمارے ایک دوست نے ایک غزل سنائی اور میں نے ارتجالاً ایک شعر کہا, اور میں نے وہ شعر پڑھا اور میں نے کہا میں نے بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے اور یہ لفظ میں نے لکھا ہوا ہے. اور پہلی دفعہ میں نے اور وہ شعر تھا, وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. وہی پیاس ہے, وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح و سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن, راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. اچھا جناب میں بہت خوش ہوا اور میں نے کہا بھائی سبحان اللہ, یہ تو میں نے اچھا کام کر لیا. 3-4 دن کے بعد ان دوستوں میں سے ایک کا دوستوں کی غیبت فوراً ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ دوسرا جو دوست ہوتا ہے وہ تیسرے کا آ کے سب احوال سنا دیتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو افتخار عارف ہے یہ لکھنؤ سے آیا ہے, ساری عمر اس نے مرثیے سنے ہیں, مجلسیں سنی ہیں, اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ غزل میں اور سلام میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ تو سلام, یہ تو غزل میں سلام لکھ رہا ہے. اچھا مجھے تکلیف بھی ہوئی اور ذرا سی مجھے یہ بھی ہوا کہ کہیں میں غلطی کام میں کر رہا ہوں. تو میں نے سلیم احمد صاحب سے کہا کہ سلیم بھائی دیکھیے یہ اس نے یہ کہا اور فلاں نے کہا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارے دوسرے ہمس جو ہیں اگر یہ اپنی بدشکل محبوباؤں کے بارے میں شعر کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں تو تمہارا محبوب تو بہت خوبصورت ہے. تمہیں کیا چیز مانے آتی ہے کربلا کے بارے میں شعر لکھتے ہوئے. میں نے بہت تقویت پکڑی اور میں اس وابستہ رہا اس دروازے سے. یہ کربلا کی بات تو ذرا دور نکل گئی. آپ ابھی سیاست کا ذکر کر رہے تھے کہ فریق ثانی کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے, حالانکہ یہ تو بزرگوں نے کہا نکاح کے لیے ضروری ہوتی ہے, سیاست کے لیے یہ بات نہیں سنی تھی. اب آپ یہ جو ٹی وی کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب جان بہت شرمندہ ہیں قسم کے شعر, وہ زمانہ اب آپ دیکھتے ہیں تو واقعی شرمندگی ہوتی ہے. ان بی بی نے ایک دفعہ ٹی وی کے ایک انٹرویو میں مجھ سے پوچھا کہ یہ غزل آپ نے کس کے لیے لکھی تھی, تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں, جان بہت شرمندہ ہیں. تو میں نے کہا میں نے آپ سے کبھی کہا, اس لیے کہ میں نے تو اس شعر کو ٹیکنیک کے طور پر روا رکھا تھا کہ جو بھی مل جاتا تھا اسے کہہ دیتے وہی تم سے بچھڑ کر زندہ ہے, جان بہت شرمندہ ہے. آپ نے تو اس کو اصل سمجھ لیا, مگر جن کے لیے کہا تھا ان سے تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. دیکھیے ادھر کا پیغام آ گیا کہ صاف الفاظ میں بتائیے کس کے لیے کہا تھا. جی تو میں نے کہا کہ دیکھیے اب میں نے یہ بات ابھی کسی جگہ کہی کہ میری عمر اب میں جب مارچ آئے گا تو میں 75ویں سال میں داخل ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تو خدا نظر بد سے بچائے, آپ تو بالکل نوجوان ہیں. تو جن کے لیے شعر کہا ہے 70 برس کی تو وہ بھی ہو گئی ہوں گی. یعنی چلیے 70 برس نہ صحیح, ان کے احترام میں آپ سال کم کر لیجئے. تو مگر اچھا اب نام بتانا کیا لازم ہے, یعنی نام بتانا کیا لازم ہے, اس لیے کہ
جن لوگوں کا ادب اور احترام نہیں کیا جا سکتا ان سے محبت تو کیا کی جا سکے گی، پتہ نہیں. نام ہم سب کو معلوم ہے، آپ نہ بتائیں. تو یہی میں کہنے والی تھی کہ وہ 70 برس پہ برا مان سکتی ہیں، تو آپ نے خود ہی کریکشن کر دی کہ 60 برس. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور جان بہت شرمندہ ہیں والا شعر جو ہے وہ یاد آ گیا. یہ بتائیے، مجھے ایک پروگرام یاد آ رہا تھا جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور پوری فیملی جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی. پی ٹی وی پہ اتنا علمی اور معیاری پروگرام کسوٹی، جس سے ہم لوگوں نے اتنا کچھ سیکھا. میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بتائیے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ کیسے کنسیو ہوا، کس طرح سے وہ چلا اور پھر وہ اچانک ختم بھی ہو گیا. اصل میں جو ہم جب پاکستان آئے تو ہمیں ملازمت کی تلاش تھی اور ملازمت مل کے نہیں دیتی تھی، تو ہم ریڈیو پاکستان گئے اور ہمارے ایک بزرگ دوست تھے یاور میدی، وہ ہمیں لے گئے اور انہوں نے آڈیشن کرایا. ہم وہاں ہو گئے اور ہم خبریں پڑھنے لگے ہندی میں. تو 10 روپے کا ایک بلیٹن ہمیں ترجمے کا ملتا تھا اور 10 روپے ہندی بلیٹن کے پڑھنے کے ملتے تھے. تو اس وقت ہم عبید اللہ بیگ صاحب سے اور قریش پور صاحب سے ہمارا تعارف ہوا. عبید اللہ بیگ اس زمانے میں ہندی سروس کرتے تھے، میں انگریزی کی جو یو کے سروس ہوتی ہے اس میں خبریں پڑھتا تھا، اور قریش پور فارسی کی سروس سے وابستہ تھے. ہمارے پاس وقت بہت ہوتا تھا اس درمیان میں. ہم سویرے آ جاتے تھے. یہ عبید اللہ بیگ جیکب لائن میں رہتے تھے اور میں رہتا تھا ناظم آباد میں، یہ جو مسلم لیگ کوارٹرز ہیں اس میں رہتا تھا. اور ایک میں نے 40 روپے کا ایک چھوٹا سا کمرہ لیا ہوا تھا جس میں ایک چارپائی بمشکل آتی تھی اور وغیرہ وغیرہ. اور اس زمانے میں عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور مشہود زماں مبارک زماں صاحب، مشہود احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی کے صاحبزادے، یہ لوگ ہم ایک ساتھ ایک یونٹ میں تھے. فرصت کے اوقات میں عبید اللہ بیگ اور قریش پور یہ کرتے رہتے تھے کہ بھائی پان کون کھلائے گا اور کھانا کون کھلائے گا، اور اس میں یہ سوال پوچھے جاتے تھے. جب ٹی وی آیا تو سلیم گیلانی صاحب مرحوم مغفور، میرے وہ محسنوں میں ہیں، وہ ہم لوگوں کو لے کر اور اسلم اظہر صاحب جنرل مینیجر تھے ان کے پاس لے گئے اور وہاں کہا کہ ہمارے ہاں یہ 3 لڑکے ہیں جو فرصت کے اوقات میں یہ سب کرتے رہتے ہیں، تو ان کا یہ کیسے ممکن ہے. ان کا کہ بلا لیجئے اور آپ امتحان لے لیجئے. چنانچہ انہوں نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے. آپ یقین کیجئے گا اس میں انکسار کو کوئی دخل نہیں ہے. میں اس میں سب سے ناقص آدمی تھا. اصل آدمی عبید اللہ بیگ اور قریش پوری تھے. میں ان کے جیسے پیچھے پخ کی طرح لگا ہوا تھا. اور میں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب اسلم اظہر صاحب نے ہمارا امتحان لیا اور ہم اس میں ان کے خیال میں اس قابل تھے کہ رکھا جائے، چنانچہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے، اس زمانے میں پیر کو چھٹی ہوتی تھی، اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے آپ یہ پروگرام کیجئے. اس زمانے میں لائیو پروگرام ہوتا تھا اور ہم لوگوں نے پروگرام شروع کیا. تو یہ طے ہوا کہ ایک دن ایک ہفتے کرے گا پروگرام. چنانچہ ایک دن قریش پور صاحب نے اس کو کمپیرنگ اس کی، ایک روز عبید اللہ بیگ صاحب نے کمپیرنگ کی، تیسرے روز میں نے کی اور میں نے بدترین کمپیرنگ کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، کمپیرنگ قریش پور صاحب کریں گے اور یہ دونوں جو ہیں یہ پینل میں بیٹھیں گے. اچھا، اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو کمپیرنگ کر رہا ہے وہ کوئی اچھا آدمی ہے. اور وہ کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آج بھی سمجھا جاتا ہے. اچھا، وہ کوئی یہ سمجھا جاتا کہ یہ جو کمپیرنگ کر رہا ہے یہ کوئی اچھے لوگ ہیں، اور یہ جس کا یہ جو بیٹھے ہوئے دوسرے یہ کوئی ایسے ہی بس آ گئے. اچھا خیر، اتفاق سے اس زمانے میں جو سربراہ مملکت تھے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور یہ بات ایک آدھ دفعہ کہی گئی ہے مگر ڈر کے مارے بار بار نہیں کہی جاتی. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے اس عمر میں کیا ڈرنا ہوتا ہے، اب تو کچھ باتیں کہہ بھی دینی چاہیے جس میں خوب ہے. تو اس میں یہ ہوا سر کہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سم چیٹنگ از گوئنگ آن. وہ بیمار تھے تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اس میں کوئی خرابی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بدماشی ہوتی ہے اس میں، کوئی یہ کیسے ممکن ہے کہ
اچھا ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے پہ قیاس کیا کہ یہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور انہوں نے اچھا اور انہوں نے جناب والا ہمارے یہاں بھیجے گئے، شہاب صاحب تشریف لائے، اور میں کیونکہ ادارے میں کام بھی کر رہا تھا، اور تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو راولپنڈی سے مہمان آ رہے ہیں یہ سب ہمارا امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے دل کو دھڑکا بھی لگا کہ خدا نہ کرے اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ سب غارت ہو جائے گا۔ وہ آئے اور ان کے ساتھ ممتاز مفتی اور ابن انشاء مرحوم اس زمانے میں تھے، وہ کر رہے تھے کمپنی۔ کیسے نام؟ انہوں نے ایک نام لکھا اور شروع کے سوال میں بنیاد ایسے ہی جو واجبی سے سوال ہوتے ہیں، زندہ مردہ فلاں، تو کبھی کہتے تھے کہ بھئی کہا جا سکتا ہے زندہ، ان کا مرد ان کا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اچھا اب اس کی تو گواہی بھی نہیں ہم لوگ دے سکتے تھے کہ بھئی چلیے زندہ مردہ کی تو گواہی آپ دے دیں، مگر دوسرے اور سوالوں کی گواہی۔ چنانچہ یہ ہوا، انہوں نے سوال لکھا اور لکھ کے اب میں نے شروع کیا زندہ مردہ یہ وہ، ہم نے جناب 12 سوال نکال دیے اور ہم سے کوئی کلو اس کا نہیں مل سکا کہ یہ پوچھ کیا رہے۔ گھبرا کے میں نے ہینڈ اوور کیا عبید اللہ بیگ کو، تو میں ان کو عبید اللہ بیگ کو، اس وقت سب لائیو تھا جی لائیو ہوتا تھا، عبید اللہ بیگ کے گھر میں ان کو، ان کی والدہ اور میں، ان کی والدہ ان کو حبیب کے نام سے مخاطب کرتی تھی اور میں ان کو بھائی حبیب کہتا تھا، تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بھابھی کیا کہتا ہے یعنی میں کہتا تھا بھائی حبیب کہتا تھا تو وہ بھابھی سنائی دیتا تھا، اور وہ مجھ سے بہت ہی شفقت کرتے تھے، یعنی میرے محسنوں میں تو ہیں ہی، ظاہر ہے اللہ بہتر ان کے درجات بلند کرے، جو کچھ زندگی میں میں نے حاصل کیا ان سے بہت حاصل کیا، اور اب میں نے ان کو دے دیا، اور اب جب میں نے ان کو دے دیا تو اب یہ طے پایا کہ ایک شاعر ہے اور ایک عالم ہے اور ایک فقیہ ہے اور ایک ایسا آدمی ہے کہ جو سب صفات سے متصف ہے، مگر وہ دفن پاکستان سے باہر ہے اور انتقال کو 100 برس کا ادھر، یہ جناب ہمارے ذہن میں کوئی سوال نہیں تھا، اور 20 سوال ہو چکے تھے۔ اب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار دیکھو یہ نکل گئے تو یہ نکل گئے تو یہ نکل گئے، اور الجھ بھی رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جلدی بتائیں، اور پھر سرجن جی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے عزت رکھنی مقصود تھی۔ عبید اللہ بیگ نے یہ کہا کہ آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا ہے، یہ نکلنا تھی بات کہ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں اور شور ہونے لگا، میری آنکھ نم ہوئی۔ اب یہ ان کا بڑا پن تھا عبید اللہ بیگ کا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار آپ بتائیے کہ وہ کون آدمی تھے، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ بر صغیر کے جو دونوں بڑے آدمی ہیں وہ ان کے شاگردوں میں تھے، مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دیوبند وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی والے وہ بھی ان کے شاگردوں میں تھے۔ اب جناب تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہم دونوں کو بلایا گیا ہے، یہ جو یہاں تھوڑی دور پر یہ جو کوئنس روڈ کہلاتا ہے، یہاں پر خواجہ شہاب الدین کے جو بیٹے تھے جو بعد میں شاید بنگلہ دیش کے کمانڈر ان چیف ہوئے، جنرل ذکی الدین، وہ اس زمانے میں یہاں رہتے تھے، غالباً مجھے یہ خیال نہیں ہے، اس لیے کہ خواجہ شہاب الدین صاحب نے ہم لوگوں کو بلوایا، تو میں اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور زمان علی خان ایک ہمارے افسر ہوتے تھے، میرے باس ہوتے تھے، پروگرامز مینیجر، وہ ہمیں لے کے وہاں پہنچے، تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو تمغہ پاکستان وغیرہ دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے۔ تو ہم بہت خوش ہوئے، تو جو سامنے ان کے بیٹھا ہوا تھا آدمی، اس نے کہا کہ آپ کو اور عبید اللہ بیگ صاحب کو اتنا کہنا تھا کہ عبید اللہ بیگ جو تھے وہ بے پھر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر دیا جائے گا تو تینوں کو دیا جائے گا،
ورنہ آپ معذرت کر لیں، ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے، ان کا ہم نے آپ کی معذرت قبول کی، چنانچہ انہوں نے نہیں کیا. اچھا، پھر اس کے بعد مجھے بہت سے اعزاز ملے اور میں نے کبھی معذرت نہیں کی. سر ایک سوال آپ کی شاعری کے حوالے سے مجھے کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ، آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آپ آسودہ رہنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور پھر آپ اس آگے اور بہت آگے جانے میں اس آسودگی کی خواہش کو رکاوٹ بھی سمجھتے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جی میں ناسا بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی اس میں ذرا برابر بیٹے ویسے ہی بہتر تھا، تو یعنی یہ تو میرے منہ پہ آ جائے گا کہ یہ جو سوال ہے یہ اصل میں اپنے مرض کا آدمی کو پتہ ہونا چاہیے. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جیسے کوئی آدمی شاعر ہے، کیسا شاعر ہے اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کیسا شاعر ہے. آدمی کو بخار ہوتا ہے تو اس کو پہلے خود پتہ ہوتا ہے، اچھا کیسا شاعر ہے یہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اس سے اچھا شعر کہہ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے وہ بہتر شعر کہہ رہا ہے. سلیم احمد صاحب نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ابو جہل کی خوشنودی کے لیے نزول وحی سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں ہم اس سے بہتر شاعر ہیں، مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس سے بہتر شعر کہہ رہے ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. جو آدمی دوسرے کے ہنر کا اعتراف نہیں کر سکتا اس کی روح جو ہے وہ داغدار ہو جاتی ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مثلا کسی نے اچھا شعر لکھا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں سنتا تھا. اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک دفعہ یہ ہوا کہ شاعر ادیب بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی اینگولیرٹیز ہوتی ہیں. ہمارے ایک شاعر تھے بڑے مشہور اور خوبصورت اور سب باتیں اور اچھے شعر کہتے تھے، وہ داد کسی کو نہیں دیتے تھے. پیر جو تھے وہ مائک کی طرف کر لیے اور سو گئے. جب باری آئی تو جگا دیے گئے. خیر تو شعراء نے یہ طے کیا کہ یہ جب اب کے پڑھنے آئے گا تو ہم داد نہیں دیں گے. اچھا مجھے بھی اس میں شامل کیا گیا کہ بھائی افتخار داد نہیں دینی اس کو. میں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں نہیں دوں گا داد. چلو فائن. اب وہ آئے اور آ کے انہوں نے شعر پڑھے اور میں نے داد دی. یہ جو ہمارا ٹبر تھا اس میں سے میں نام ان کے نہیں لیتا تھا، ان میں سے کسی نے اس کو داد نہیں دی. اب وہ شاعر آ کے میرے برابر بیٹھا، اس نے مجھے کہا کہ افتخار یہ کراچی والے بڑے ڈیش ڈیش ہیں، یہ ہم لوگوں کو داد نہیں دیتے. اچھا اب ان کو یہ بالکل فراموش کر گئے کہ میں کون ہوں اور کیا ہے، اس لیے کہ ان کو مجھ پہ اتنا اعتبار تھا کہ انہوں نے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے بالکل یہ خیال تھا کہ میں نے ٹھیک. دوسری بات یہ ہے ہمیشہ سے میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. یہ میں کہتا رہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کلیشے کے طور پر. بعض اوقات ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف پبلکلی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھیے میں کتنا بہادر ہوں. میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے فلاں جگہ چوری کی تھی. ابھی میں آج کل ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے کہ جی میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور میرے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا تھا وغیرہ. اب اس میں قصہ یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں کے احساس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی اپنے لیے سبب فخر سمجھنا یہ کوئی صحت مندانہ رویہ نہیں. میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ میں جہاں رہتا تھا، یہ ابھی فرنگی محل کا ذکر ہو رہا ہے، تو میرے اور باری میاں کے گھر کے درمیان ایک نالی کا فاصلہ ہے. نالی کے اس طرف کو ان کا گھر ہے، اس طرف کو میرا گھر ہے. اب ہم وہاں پلے بڑے اور 2 مدرسوں میں پڑھا. میری والدہ جو تھی ان کے آبا و اجداد شیعہ تھے اور میرے جو والد تھے وہ حنفی تھے. جب میں دونوں میں جھگڑا ہوتا اور میں نانیہال چلا جاتا تو میں شیعہ مدرسے میں بھیج دیا جاتا تھا.
اور اکلوتا بیٹا تھا، جب ادھر کو آتا تھا وہ مدرسہ فرنگی محل میں داخل کر دیتے تھے۔ اس کا نقصان ان دونوں فقیہوں کو ہوا کہ میں نہ شیعہ رہا اور نہ میں سنی رہا۔ اور اچھا دوسری بات یہ کہ دونوں طرف سے بچت ہو گئی۔ دونوں ایک جو اس میں جو بعض لوگ یہ یہاں نوجوان لیفٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں کہوں کہ جو فیشنیبل لیفٹ ہے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے۔ یہ جو فیشنیبل لیفٹ ہے نا، وہ دنیا کی ساری مراعات بائیں بازو سے حاصل دائیں بازو کے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ اداروں سے حاصل کرتے ہیں، صنعتوں سے حاصل کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ ملکوں کی دلالی کرتے ہیں، اور بائیں بازو کے بھی ہیں، غریبوں کا درد بھی رکھتے ہیں اور مظلوموں کا اور مجبوروں کا درد بھی رکھتے ہیں۔ میرا قصہ یہ ہے کہ میں تو تھا ہی ایک طبقے سے، میرے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ کہوں کہ بھئی میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوں۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ جی گورکی اچھا آدمی تھا، یا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ ایلیا ایرنبر بڑے اچھے آدمی تھے، اور وازنسنسکی اور یفتوشنکو اور فلاں اور فلاں اور فیض صاحب اور مختوم اور سردار جعفری اور بھیشم ثانی اور ملک راج آنند یہ میرے لیڈر تھے۔ لیڈر تھے نہیں، یہ آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا۔ مثلا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نتیجے سے بے پرواہ ہو کر، ملک راج آنند کے قدموں کی قدم بوسی کرنا میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اس لیے باعث فخر سمجھتا تھا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا ڈرافٹ ریزولوشن لندن میں انہوں نے دستخط کیے تھے، انہوں نے ان 5 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ مل کر ڈرافٹ ریزولوشن تیار کیا تھا، تو میں کیسے ان کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے بھیشم ثانی ہیں، کیسے ہم بھول سکتے ہیں ان کو؟ سجاد ظہیر ہیں، ہم کیسے ان سے صرف نظر کر سکتے ہیں اگر فرض کیجئے وہ ہندوستانی ہیں؟ سجاد ظہیر ہیں، مخدوم محی الدین ہیں، مختلف فیلڈز کے جو لوگ ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے وہ میرے بلا بغیر یعنی فطری میری الائنس جس کو آپ کہتے ہیں نیچرل الائنس، چنانچہ جب میں سندھ آیا تو میں نے اپنے سندھ کے بزرگوں سے جتنی محبت پائی، چاہے وہ نبی بخش خان بلوچ صاحب ہوں، چاہے وہ شیخ ایاز ہوں، چاہے وہ رشید بھٹی ہوں، تنویر ہو، سحر ہوں، امداد ہو، یہ سب میرے دوست تھے۔ اور میں نے سندھ سے اتنا پیر حسام الدین راشدی بہت مشکل آدمی تھے، جو لوگ ان کو جانتے ہوں گے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ میرے پاس ان کے ہاتھ کے دیے ہوئے مجموعے ہیں حافظ کے، جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بتقدیم خاطر وغیرہ وغیرہ۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ اچھا شیخ ایاز ہمارے چیئرمین تھے جب میں ڈی جی تھا اکادمی ادبیات پاکستان کا، غلام ربانی آگڑو، ان سے ہی ریفیوز ٹو سیم، اور وہ یہیں پر کلفٹن کے قریب ان کی رہائش گاہ تھی۔ بیماری کے دنوں میں جب میں آیا تو میری تو ان سے بالکل، یہاں کہیں اگر حوری بیٹھی ہوگی تو یہ بتائیں گی کہ جب میں پاکستان واپس آیا تو جو سب سے پہلا میرا یہاں تعارف ہوا تو اس نے حوری نے کھانا کیا ہوا تھا، اس میں سندھ کے لوگ تشریف فرما تھے۔ شیخ ایاز بیماری کے باوجود عصا لیے ہوئے اور وہاں تشریف لایا، پورے وقت وہاں بیٹھے رہے۔ تو میری جی پلیز وہ اصل میں سوال تو آپ سے کرنے والے بہت ہیں اور ہم نے سوالوں کی پوری فہرست بنائی تھی، مگر وہ ایک اشارہ آ گیا کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ اب ہمیں کچھ تو آپ کا کلام بھی سننا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک آدھ سوال تو، سارے تیر اور پتھر ہماری طرف سے کیوں آئیں، کچھ آڈینس کی طرف سے بھی ہو۔ تو پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ اپنا، جناب تشریف رکھیے، کچھ کلام سن لیں پہلے۔ کیا وہ سنائیں گے تماشا کب ختم ہوگا؟ دیکھیں اتنا میں اس کو سنا چکا ہوں اور یہ تماشا ختم ہونے کو نہیں آ رہا اب شاید۔ ہاں تماشا ختم ہی نہیں ہو رہا، اس لیے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اور اتنی طرح کے لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ خود میرا ایمان اس پہ سے اٹھتا جاتا ہے۔ اچھا آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنائیں۔ نہیں آپ کا حکم ہے، اور بالکل آپ درخواست، حکم نہیں ہے یہ جناب والا۔ میں نے کیونکہ اب یہ بھی ایک کلیشے ہو گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اس صورتحال سے گزرتا رہتا ہے، تو لیکن اگر آپ پوری غزل پڑھیں تو
آپ کو اور کسی بات کا، اچھی بری شاعری کا تو میں نہیں کہتا، مگر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سب چیزیں پہلے سے شاعروں کو بتا دی جاتی ہیں. اور میں نے آج سے کئی برس پہلے یہ غزل لکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ میری کتاب میں موجود ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ میں اپنے بچنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں آپ سے کہلوائی جاتی ہیں، لکھوائی جاتی ہیں. کیسے آ جاتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات. سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا. واہ 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 واہ. سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے. یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تماشا کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. کہ پردہ کب گرے گا تب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں. نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. یہ انہوں نے ناصرہ نے ایک مصرے کی طرف نشاندہی کی تھی. ایک شعر اس میں نے بوجود نکال دیا ہے، تو میں 4 شعر اس کے آپ کو میں سناؤں. جی جو نکالا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں، سمجھا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں، سمجھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں، سمجھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا. بہت اچھا بہت اچھا. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر. ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا. واہ 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 کیا بات ہے. ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا. بہت اچھا. چھوٹی موٹی ایک، دیکھیے سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی. صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. واہ واہ واہ. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال. اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. اور دیکھیے گا شعر کے زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4. اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی. جی میرا خیال ہے کہ آپ کچھ ایک آدھ سوال ہم پوچھ لیں.
اگر مختصر سوال کیا خیال ہے سوال پوچھ لیں. میں تو شعر ہی سننا چاہتا ہوں. شعر افتخار عارف صاحب, اسی کمائی پہ عزت مل رہی ہے آپ کو اور اسی پہ عزت ملے گی, سوال کا جواب نہیں ملنے والا. جی دیکھیے کہ یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے, یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے, یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے. یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے, یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے. شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے. واہ 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 واہ. یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے, شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں. اور کسی کنٹیکس میں ظاہر ہے یہ ہمارا شہر ہے, اس لیے اس کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہمیں کہنے کی اجازت تو نہیں چاہیے کسی سے کہ لہجے میں ویرانی. یہ تو خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ, ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, بہت اچھا. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے, تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ. ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے. ایک بہت ہی تکلیف کے مرحلے میں میں نے کچھ شعر لکھے تھے. کہاں کے نام و نسب, کہاں کے نام و نسب, علم کیا فضیلت کیا. کہاں کے نام و نسب, علم کیا فضیلت کیا. جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا, جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر. سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ, دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ, فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا, فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم, مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے, فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا. فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. کیا کہتے پہلے مصرع کیا ہے وہ, تیرے نہیں تیری. دیکھیے کہ شاید تیری شوریدہ مزاجی کے سبب, یہ آپ کے شہر کے بارے میں ہے تو ضرور سنایا جانا چاہیے. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں, اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں, اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. کمال ہے, بہت اچھا بہت اچھا. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں, پھر عطا ہو. تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں, اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں. میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. ایک ہی یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں.
یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. ایک میں نے غزل شروع کی ہوئی ہے، وہ میں اس کے 3-4 شعر احمد شاہ صاحب کے یہاں پڑھے تھے. کیا ہے کہ محافظ میرے بچپن کے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی خاص طور محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے. محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جان کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جان کوئی نہیں. خواب دیرینہ سے یہ نوجوان نسل ہم سے بات سوال کرتی رہتی ہے نا، تو اس کو خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں. خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں. چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں. خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں. چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں. ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال، ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال. جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں. ایک ہم ہی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال. جتنے ہیں خاک بسر شہر کے سب پوچھتے ہیں. کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ، کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ. موج خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں. کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ. موج خون سر سے گزر جاتی ہے. انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے. انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. ہم ایسے پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. آخر میں ایک نظم ہے کہ اس کا عنوان ہے کوچ. جس روز ہمارا کوچ ہوگا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت، ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت
دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا۔ جس آنکھ نے معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا۔ جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند۔ واہ واہ واہ، ابھی تک اشارہ نہیں ہوا ختم کرنے کا، تو ایک نظم میں آپ سے جلدی سے۔ ہاں جی عارف صاحب، میں اگر اجازت ہو تو میں ایک فرمائش کروں آپ کی۔ ایک نظم، جی میں کروں، وہ ایک نظم ہے، کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، بدشگونی اس نظم کا نام ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ اس نظم نے بہت متاثر کیا ہے۔ اگر سر آپ جی میں عنایت کریں۔ جس زمانے میں میں برطانیہ میں رہتا تھا تو وہاں پر ایک سیریز BBC والوں نے شروع کی، اس کا نام تھا پوئٹس ان ایگزائل، اور اس میں وہ لوگ جو برطانیہ میں رہتے تھے مگر وہ شعر اپنی زبان میں کہتے تھے، تو ایک بہت ہی مشہور صاحب ہیں پیئرز پلاورائٹ، اور BBC کے وہ پروڈیوسر تھے، اور ایک خاتون ہیں بہت مشہور شاعرہ ہیں اور ٹرانسلیٹر ہیں، ایلین فینسٹائن، انہوں نے رشین پوئٹس کو ترجمہ کیا، ایلین نے مولانا ستائبہ کا ترجمہ کیا۔ خیر وہ مجھے بھی انہوں نے منتخب کیا تو میرے لیے عزت کی بات تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نظم کوئی جو آپ نے لیٹسٹ کہی ہو وہ مجھے دے دیں، اور میں پروگرام کے درمیان اس نظم کا ترجمہ کروں گی انگریزی میں، اور وہ آپ پڑھیں گے اردو میں اور میں اس کو انگریزی میں پڑھوں گی۔ اچھا، یہ اسی وقت وہیں پہ؟ جی نہیں، یعنی اس کے بعد نظم تو میں لکھ چکا تھا، ترجمہ وہ وہاں ساتھ وہی سر، ٹھیک۔ تو میں نے یہ نظم کہی ہوئی تھی تو میں نے انہوں نے سنایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب میں تفصیل میں بابوجو نہیں جانا چاہتا، میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو شاعری اور ادب اور فن اور یہ جو ہے اس کو میں سر دست مؤخر کرتا ہوں، جب میں دنیا حاصل کر لوں گا تو پھر میں واپس اس کی طرف آؤں گا، اور پھر میں ایسے ہوگا کہ میں لوٹ کے آؤں گا اور میں کلفٹن پہ کہاں گھر بناؤں گا، اور اس میں سمندر کی طرف کھڑکی کھلتی ہوگی اور وہاں میری اسٹڈی ہوگی۔ وہ سب ہو گیا، اب جب شعر لکھنے بیٹھے تو شعر غائب ہو گیا۔ تو یہ اس کا المیہ ہے، جو بعض لوگ دور بہت نکل جاتے ہیں تو پھر وہ واپسی شاید ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ بہتر کرے گا۔ تو عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا، نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا، نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں، صلہ جزا خوف بے یقینی امید امکان نا امیدی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں، ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں، اور اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں، عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو ہوا و حرص و حوث کی سب گرد صاف کر دیں، عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں، عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی۔
آخر میں بدشگونی اس نظم کا ایک نام ہے. میں نظم سنا کے آپ سے اجازت چاہوں کہ جی یہ جو یہاں رانا شیخ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں کہیں سے آئی ہوئی، یہ ہماری پرانی ساتھی دوست افسر. رانا نے مجھے کھانے بلایا تو میں اور رانا اور حسینہ معین ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ایک نظم لکھی اور ان لڑکیوں نے رونا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں افتخاری میں خیر وہ پھر رانا نے ایک پروڈیوس کیا ایک پلے پڑوسی اور اس میں اس کو گوایا بھی تھا اور وہ بار بار ریپیٹ ہوتا تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. کہ ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا. ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. واہ واہ واہ، ختم کر دیں. جیسے آپ دیکھیں مجھے خواب میں تبدیل کرنے میں یہ سیشن ختم ہوتا ہے. آئیے ہم سب خواب بن جائیں جہاں افتخار عارف صاحب کی شاعری پڑھتے چلے جائیں. بہت شکریہ ناصرہ زبیری اور آصف فرخی کی طرف سے. بہت شکریہ.